پچھلی ویڈیو میں ہم نے 1956 کانسٹیٹیوشن کی جو بنیادی فیچرز تھے ہم نے ان کو ڈسکس کیا، اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 1962 کانسٹیٹیوشن کے فیچرز کہ 1956 کانسٹیٹیوشن اور 1962 کانسٹیٹیوشن کے بیچ میں آپ کو بنیادی طور پہ جو فرق ہے وہ آپ ان فیچر کو جیسے ہی سنیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو چلتے ہیں ان کے فیچرز کی طرف۔ جو فرسٹ فیچر ہے اس کانسٹیٹیوشن کا وہ ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ 1962 کانسٹیٹیوشن اس میں جو آرٹیکلس ہیں وہ 250 ہیں اور 5 اس میں شیڈول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 8 ترامیم اور مارشل لاء کے 31 ضوابط پر مشتمل ایک تحریری آئین تھا۔ اس کے جو چیپٹرز تھے وہ 12 تھے۔ اس کے علاوہ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن 1962 کے آئین کے مطابق پاکستان 2 صوبوں پر مشتمل وفاق ہوگا۔ قومی اسمبلی میں دونوں صوبوں یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان کو یکساں نمائندگی دی جائے گی۔ انتخابی ادارے میں بھی دونوں صوبوں کے نمائندوں کو تعداد یکساں یعنی 40 ہزار تھے۔ آئین میں مرکزی حکومت کے اختیارات کی وضاحت کی گئی، باقی ماندہ اختیار صوبوں کو عطا کیے گئے۔ اس کے علاوہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ پریزیڈنشل کانسٹیٹیوشن اس آئین کے تحت صدارتی طرز حکومت کا تجربہ کیا گیا۔ صدر سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت بھی تھا، مطلب دونوں، مطلب حکومت ہیڈ آف اسٹیٹ بھی، ہیڈ آف گورنمنٹ، مطلب دونوں پاکستان کے صدر تھے، جس کا انتخاب بنیادی جمہوریت جو بیسک ڈیموکریٹ سے 80,000 وہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ادارہ 5 سال کے لیے یہ کام کرتا تھا۔ تمام انتخابی اختیارات کا محور صدر تھا۔ اس کو قانون سازی کے وسیع اختیارات تفویض کیے گئے تھے، اور کابینہ اور ارکان قومی اسمبلی کے بجائے صدر کے سامنے جواب دہ تھے۔ اس کے علاوہ جو اس میں اور مین چیز تھی وہ اس کانسٹیٹیوشن کی جو نیچر ہے کہ کانسٹیٹیوشن کس قسم کا ریجڈ کانسٹیٹیوشن۔ اس آئین کے تحت قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کر سکتی تھی، لیکن اس ترمیم کے مؤثر ہونے کے لیے صدر مملکت کی منظوری لازم قرار دی گئی۔ مطلب 2/3 اس میں آپ کے پاس ایک تو مطلب ہونی چاہیے، اکثریت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد صدر کی اس پہ سائن ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ جو چیز تھی وہ کافی کنٹروورشل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کانسٹیٹیوشن تھا، یہ جو مطلب یہ یونی کیمرل مطلب سنگل ہاؤس تھا۔ 1956 کے آئین کی طرح 1962 کے آئین میں بھی ایک عوانی مقننہ ترتیب دی گئی، جس قومی اسمبلی کا نام دیا گیا، جس کو بالواسطہ انتخاب کے ذریعے انتخابی ادارہ 5 سال کے لیے منتخب کرتا تھا۔ اس میں دونوں صوبوں کی مساوی نمائندگی حاصل تھی۔ اس میں بھی 1956 کی طرح سنگل سٹیزنشپ کی بات کی گئی کہ یہاں پہ جو مطلب لوگ ہوں گے ان کے پاس سنگل سٹیزنشپ ہوگی، اور اس کے علاوہ فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں آئین میں بنیادی جو شہری حقوق تھے وہ شامل کیے گئے، اور ان کے تحفظ کی ضمانت بھی فراہم کی گئی۔ ان حقوق کے منافی کوئی قانون سازی ممکن نہ تھی۔ حکومت کا کوئی شعبہ بنیادی حقوق کے خلاف اقدام نہیں کر سکتا تھا۔ اہم ترین بنیادی حقوق میں تحریر و تقریر جو تھی اس کے حوالے سے آزادی اجتماع و انجمن سازی، مذہبی آزادی اور جان و مال کا تحفظ بھی شامل تھا۔ اور اس میں جو نیشنل لینگویج کی جیسے ہم نے بات کی 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں، اسی طرح یہاں پر بھی اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ اور اس میں جو مطلب ایک اور فیچر ہے وہ ہے انڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ براہ راست انتخابات کا طریقہ ختم کر کے بالواسطہ جمہوریت کا نظام رائج کیا گیا۔ بالواسطہ مطلب انڈائریکٹ فارم آف مطلب ڈیموکریسی۔ اس نظام کو بنیادی جمہوریتوں کا نام دیا گیا۔ صدر، قومی اسمبلی اور دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے ایک انتخابی ادارہ قائم کیا گیا، جس کے ارکان کی تعداد 80,000 تھی، اور ان کے عوام منتخب کرتے تھے۔ یہ ارکان دونوں صوبوں سے یکساں تعداد میں لیے جاتے تھے۔ یہ 1962 جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مین فیچرز ہیں۔ اب ہم ڈیل کریں گے 1973 کانسٹیٹیوشن۔